عزیز طلباء و طالبات، اردو زون میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم کالم نگاری یا کالم نویسی کے بارے میں جانیں گی۔ کالم کیا ہے؟ کالم میں کیا لکھا جاتا ہے؟ کالم میں کیا نہیں لکھا جاتا؟ کالم کی کتنی اقسام ہیں؟ کالم کی روایت اور تاریخ کیا ہے؟ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ کالم کے لغوی معنی قطار، کھمبا، ستون، مینار اور صفحے کا حصہ ہے۔ انگریزی میں یہ لفظ فوج سے آیا ہے، جہاں فوج کے ایک نظم و ضبط کے ساتھ کھڑے ہونے یا چلنے کو کالم کہا جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پر لغت میں کالم ستون، کھمبا یا قطار ہے۔ کالم کا لفظ اخبار میں شائع ہونے والی ان تحریروں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو کسی مستقل عنوان کے تحت کالم نویس کے نام کے ساتھ شائع کیا جاتا ہے۔ یعنی ایسی تحریریں جو ایک مستقل عنوان ہو اور ایک کالم نویس اس عنوان کے تحت کالم لکھتا ہو، ٹھیک ہے، تو اخبار میں وہ شائع ہوتا ہو، ایسی تحریروں کے لیے ایک مستقل عنوان کے ساتھ ایک کالم لکھا جاتا ہے۔ تو عموماً یہ لفظ جو ہے وہ اخبار میں کالم نگاری کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن چونکہ آپ کے پیپر میں بھی یہ ایک سوال آئے گا تو آپ اس طرح سے اس کو تحریر کریں گے۔ بقول اقبال قادری، مجموعی طور پر کالم ایک ایسا صحافتی فیچر ہے جس میں کالم نویس منتخب موضوع پر اپنے مخصوص انداز میں اپنی رائے پیش کرتے ہوئے کسی بھی معاملے کے اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالتا ہے۔ تو کالم کی تعریف ہو گئی کہ ایسا صحافتی فیچر جس میں ایک کالم نویس کوئی دیے گئے موضوع پر اپنی رائے کو پیش کرتے ہوئے اس کے اہم پہلو اجاگر کرتا ہے۔ یہ تو ہو گئی اس کی تعریف۔ کالم کے لیے کسی بھی موضوع کی کوئی قید نہیں، یعنی دنیا بھر کے کسی بھی چھوٹے بڑے موضوع پر کالم لکھا جا سکتا ہے۔ تو آپ کو پیپر میں اگر کالم لکھنے کے لیے دیا جائے تو کوئی بھی عنوان اس میں آ سکتا ہے، اس میں کوئی خاص اسپیسیفک موضوع نہیں ہوگا، یعنی موضوع کی کوئی اس میں قید نہیں ہے، کسی بھی عنوان پر کالم تحریر کیا جا سکتا ہے۔ یعنی کالم نگار اپنے کالم میں اپنے ذاتی خیالات کا برملا اظہار کر سکتا ہے۔ اچھا، کالم میں ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا کہ کالم لکھتے ہوئے ہم کی بجائے میرے، میری یا میرے خیال میں یا میری رائے میں جیسے الفاظ آپ استعمال کریں گے، ہم نہیں استعمال کریں گے۔ یعنی کالم لکھتے ہوئے آپ اپنے ذاتی خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں، یعنی میری رائے یہ ہے، میرے خیال میں اس طرح سے آپ اپنی رائے کا اس میں برملا اظہار کر سکتے ہیں۔ تو کالم لکھتے ہوئے آپ نے جن باتوں کو مد نظر رکھنا ہے اس میں ایک بات سب سے پہلے یہ کہ آپ اپنے ذاتی خیالات جو ہیں ان کو استعمال کر سکتے ہیں، ان کا اظہار کر سکتے ہیں۔ آ جاتے ہیں کالم اور اداریے میں فرق کیا ہے۔ اداریہ پچھلی ویڈیو میں آپ جان چکے ہیں۔ تو اداریے میں لطیفے، چٹکلے، پھپتی، قصے اور کہانی سے عموماً پرہیز کیا جاتا ہے، جبکہ کالم میں اگر ہم یہی چیزیں ایڈ کریں گے، یہی چیزیں شامل کریں گے، یعنی چٹکلے، لطیفے، پھپتی، قصے اور کہانی، تو یہ چیزیں کالم کو یہی چیزیں بناتی ہیں۔ تو کالم لکھتے ہوئے اداریے کے بالکل الٹ آپ ہلکے پھلکے انداز میں طنز و مزاح، کوئی لطیفے، کوئی چٹکلا، کوئی کہانی یا قصہ بیان کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی کالم اور اداریے میں ایک فرق۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی کالم اور اداریے میں یہ فرق ہے کہ کالم اور اداریہ میں اگر دیکھیں تو کالم زیادہ شگفتہ، ہلکے پھلکے اور غیر رسمی ہوتے ہیں، جبکہ اداریہ کیا ہے، بھاری بھر، کم سنجیدہ اور مدلل ہوتا ہے۔ کالم میں ایک ایک لفظ کی ذمہ داری کالم نویس کی ہوتی ہے، یعنی جو کالم لکھ رہا ہے وہ اس میں اپنی ذاتی رائے کا اظہار کرے گا اور اس کا ایک ایک لفظ جو ہے اس کی ذمہ داری کالم نویس پر آئے گی، جو وہ کالم تحریر کر رہا ہے تو وہ اس کو آن بھی کرے گا۔ اچھا، اداریے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اداریہ
جو ہے وہ سنجیدہ اور مدلل ہوتا ہے، جبکہ کالم میں کیا ہوگا؟ کالم کسی بھی موضوع پر ہلکے پھلکے انداز میں غیر رسمی طور پر لکھا جائے گا۔ ادھاریہ جو ہے وہ رسمی طور پر لکھا جاتا ہے۔ آپ مزید اس کی تفصیل جو ہے پچھلے لیکچر میں دیکھ سکتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں کالم کی اقسام کتنی ہیں۔ تو کالم کئی قسموں کے ہیں، مثلا رنگ برنگا کالم، ذاتی کالم، مزاحیہ کالم، سیاسی کالم، مخصوص کالم۔ تو کالم جو ہے اس کی کئی اقسام ہیں، ہر طرح کے کالم تحریر کیے جاتے ہیں۔ نقد و تبصرہ کے ذریعے قارئین کے تجسس کو مطمئن کرنے کے لیے جو مواد اخبار میں شائع کیا جاتا ہے اسے صحافتی زبان میں ترغیبی مواد کہتے ہیں، جو کسی ترغیب پر ابھارتا ہے ایسا میٹیریل۔ اس ترغیبی مواد کا ایک حصہ کالم ہے۔ کالم اخبار کے جزو اعظم خبر کا ایک تسلسل ہوتا ہے۔ ایک کالم نگار نہ صرف اپنے عہد کے حالات و واقعات کا مشاہد ہوتا ہے بلکہ وہ ان سے تشکیل پذیر معاشرت سے بھی آگاہ ہوتا ہے، یعنی جو مواد اس کو مل رہا ہے کالم اس کا ایک حصہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تمام واقعات کا احاطہ کرے گا۔ انسانی زندگی میں تغیر و تبدل ایک فطری عمل ہے۔ کالم نگار کا احاطہ کار بھی ان تبدیلیوں سے کما ہوکا واقفیت کا متقاضی ہوتا ہے۔ کالم نگار کے لیے ناگزیر ہے یعنی ضروری ہے کہ وہ اطراف میں ہونے والی تبدیلیوں سے باخبر رہے۔ جو لکھنے والا ہے کالم نگار وہ اپنے ارد گرد کی تبدیلیوں سے آگاہ ہونا چاہیے۔ کالم نگار کی جو حیثیت ہے نا سماج میں، وہ بالکل دیدہ بینائے قوم ہوتی ہے۔ وہ موت کا نہیں بلکہ زندگی کا پیامبر ہوتا ہے۔ ایک کالم نگار معاصر حالات کا مبصر اور شارع ہوتا ہے، یعنی وہ سماج کو کین آبزرور ہوتا ہے۔ وہ اس طریقے سے اپنے ارد گرد کا مشاہدہ کرتا ہے اور پھر اپنے کالم میں زندگی کا پیغام دینے والا بنتا ہے، یعنی اس کے کالم زندگی کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اور جو ایک کالم نگار ہے وہ اپنے اس حالات و واقعات کو بیان کرتا ہے۔ اچھا، یہاں پر میں نے کچھ نوٹس بھی آپ کے لیے ڈال دیے ہیں، ایک نظر ان کو بھی دیکھ لیجئے گا۔ تو آپ کو ایک نظر ان کو پڑھ لیجئے گا تو آپ کو کالم لکھتے ہوئے اس کے اصول و ضوابط اور اس کی اقسام وغیرہ جو ہے وہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائیں گی۔ پھر کالم اور اداریے کا جو فرق ہے وہ واضح ہو جائے گا۔ کالم نگاری کی اقسام کتنی ہیں ان کی تفصیل آپ کو مل جائے گی، اور آپ کیا کیا کچھ کالم میں لکھ سکتے ہیں اور کون سی چیزیں آپ کالم میں نہیں لکھ سکتے۔ تو یہ تمام باتیں جو ہیں آپ اگر ان نوٹس کو ایک نظر دیکھ لیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ جیسے کالم جو ہیں وہ سیاسی کالم ہوتے ہیں، مذہبی کالم ہوتے ہیں، نفسیاتی کالم ہوتے ہیں، ادبی کالم لکھے جاتے ہیں۔ تو کالم کی مختلف اقسام جو ہیں اسی طرح سے آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے، اور ان کی مزید تفصیل اگر آپ کو اگر پیپر میں ان میں سے کوئی بھی کسی بھی طرح کا کالم لکھنے کے لیے دیا جاتا ہے تو آپ تحریر کر سکیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو ایک نظر اس کو دیکھ لیجئے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی معلوماتی ثابت ہوگی، اور چونکہ ہمارے نہم جماعت کے طلباء و طالبات کے لیے، فیڈرل بورڈ کے طلباء و طالبات کے لیے کالم نگاری اور کچھ اداریے کالم نگاری اور رپورٹ نگاری یہ چیزیں اس دفعہ نئی شامل کی گئی ہیں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں کے سلیبس میں یہ چیزیں نہیں تھیں، تو ابھی آپ کے سلیبس میں یہ شامل کی گئی ہیں۔ میں نے کوشش کی ہے کہ میں ایک چھوٹی چھوٹی سی ویڈیوز جو ہیں وہ اداریہ کے بارے میں، کالم نگاری کے بارے میں یا پھر رپورٹ نگاری کے بارے میں جو ہے وہ بنا دی ہیں میں نے۔ آپ ان تمام ویڈیوز کو دیکھ لیجئے گا، چینل کا وزٹ کر لیجئے گا۔ جو بچے اس چینل پر ابھی نئے ہیں تو وہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ ہر نئی معلوماتی ویڈیو ان تک بر وقت پہنچ سکے۔
اسی امید کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، ایک نئی ویڈیو میں حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔